بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت مصروف ترین فلائٹ نیٹ ورک کی بدولت متحدہ امارات کی مزید ایئر لائن نے بھی ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائن میں شامل ہونے کو تیاری کر لی۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت متحدہ امارات کی ایئر لائنز نے دوبارہ سروسز حاصل کرنا شروع کر دیا ہے اور اسی سلسلے میں ایئر عربیہ اور ویز ایئر ویز ابوظہبی، ایمریٹس اور اتحاد ایئر ویز میں شامل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ مزید خدمات کے ساتھ ان ایئر لائنز کو آسمان پر واپس آنے کے بعد مزید اہلکاروں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اسی طرح ایئر عربیہ کے لیے بھرتیاں اس وقت ہوں گی جب وہ مئی کے آخر تک آرمینیا میں ایک قومی ایئر لائن یا فلائی ارنا شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ اسی حوالے سے ایویشن انڈسٹری پر توجہ مرکوز رکھنے والی فرم ماڈرن کنسلٹنگ کے سی ای او مارک مارٹن نے یہ کہا ہے کہ صرف پائلٹ اور کیبن کریو ہی نہیں، جن نئی اسامیوں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے ان میں بیک آفس کے عہدیدار بھی شامل کیے جائیں گے، جبکہ اس بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ متحدہ امارات کی ایئر لائنز اپنی تنظیموں کو آسانی سے چلانے کے لیے متبادل کرایہ دے رہی ہے، تاہم نئی ملازمتیں پیدا ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا اور دنیا کے بیشتر حصوں میں تنظیموں نے کچھ عملہ نکال بھی دیا ہے اور انہیں ان عہدیداروں پر بھرتی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امارات اور اتحاد حالیہ مہینوں میں پہلے سے یہ عمل سے گزر چکے ہیں، جبکہ دبئی ایئر لائن نے پائلٹوں اور کیبن کریوں کے ساتھ ساتھ معاون عملے کو بھی شامل کیا ہے۔ ابوظہبی کے اتحاد نے گزشتہ اکتوبر میں کیبن کریوں کی بھرتی کی ایک بڑی مہم بھی چلائی تھی، کیونکہ اس کا نیٹ ورک مصروف ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسی حوالے سے ایئر عربیہ شارجہ کے کم لاگت والے کیریئر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم لنکڈ پر ملازمت کے لیے کئی کردار پوسٹ کیے اور 2020 میں منافع کی اطلاع دینے والی مشرق وسطی کی واحد ایئر لائن ایک مشترکہ منصوبے کے ذریعے آرمینیا میں شروع کر رہی ہے، اور اس ماہ کے شروع میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران ایئر عربیہ کے سی ای او عادل علی کا کہنا تھا کہ ہر نئے ہوائی جہاز کی تعیناتی کے ساتھ 100 سے زیادہ ملازمین کی ضرورت ہوگی۔ اسی حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ ہوائی جہاز لائیں گے اتنی ہی زیادہ جگہوں پر آپ پرواز کر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہ ایک متحرک تعداد ہے جو کہ بہت تیزی سے بڑھے گی۔ ابھی کے لیے آپ کو تفصیلات دیں تو انہوں نے کہا کہ ایئر لائن نے کسٹمر ریلیشنز مینیجر، ایک کوڈ شیئر الائنس اور سپورٹ ایگزیکٹو، ایک پیرا لیگل اور ریٹیل کنٹرولر مینیجر اور پولیشن اور ایک اکاؤنٹنٹ ایگزیکٹو کے لیے اسامیاں بھی پوسٹ کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں دنیا کا پہلا میٹاورس ٹیکنالوجی پر مبنی کسٹمر سروس شروع قائم کر دیا گیا، جو کہ صارفین کو ورچوئل طریقے سے صحت کی سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کسی جگہ پر کوئی کام ہو لیکن وہاں جانے سے قاصر ہوں تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ اس مسئلے کا حل سائنسدانوں نے یہ ڈھونڈ نکالا ہے کہ آپ گھر بیٹھے کسی دوسری جگہ پر ٹیکنالوجی کے ذریعے ورچوئل طریقے سے اپنے آپ کو حاضر کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس ٹیکنالوجی کو میٹاورس کا نام دیا ہے، اور متحدہ امارات کی وزارت صحت نے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو شہریوں کے اینگو تک پر پہنچانے کا منصوبہ بھی شروع کر دیا۔ محکمہ صحت نے پہلا میٹاورس سروس پیٹنشن سکیم سینٹر قائم کیا ہے، جس کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے سے مختلف طریقوں سے عوام کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا۔ اس نئے سروس سے عوام خود کسٹمر پینشن سینٹر جانے کی بجائے گھر بیٹھے سوالات کے جوابات اور مختلف خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ متحدہ امارات کے وزارت صحت عبد الرحمن بن محمد آل اویس کا کہنا تھا کہ ورچوئل ٹیکنالوجی مستقبل میں متحدہ امارات کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی، اور متحدہ امارات کی صحت سمیت دیگر شعبوں میں بھی اس میں جدت لائی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمریٹس ہیلتھ سروسز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ڈاکٹر محمد سلیم کہتے ہیں کہ عرب ہیلتھ 2022 صحت کے شعبے میں ایک نئی دریافتوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے دنیا کے پہلے ورچوئل لانسنگ سروس سینٹر کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ حکام کے مطابق جو افراد اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کسٹمر پیلس سینٹر نہیں جانا چاہتے، اور یہ سروس ان کے لیے ایک بہترین حل ہے، اور حکام کے مطابق جلدی صارفین وزارت صحت کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے میٹاورس کو منتخب کرنے کے بعد ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے کسٹمر پیلس سینٹرز میں داخل ہو سکیں گے، اور کسٹمر پیلس سینٹر میں موجود نمائندہ
صارفین کی ورچولی معاونت بھی کرے گا، اور یہ اقدام بھی حکومت کی ڈیجیٹلائزیشن ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مختلف سینٹرز میں عوام کی جسمانی موجودگی کو کم کرنا اور حکام کے مطابق صارفین دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں اپنے موبائل یا لیپ ٹاپس کے ذریعے اس سروس سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور آمدنی خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں کیمپنگ سیزن کا آغاز ہو گیا۔ پولیس نے شہریوں کی حفاظت کے لیے خصوصی پیٹرولنگ ٹیمیں بھی تعینات کر دی ہیں۔ آپ کو اس بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہوگی تو مکمل تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کیمپنگ سیزن کا آغاز ہو گیا ہے اور موسم سرما کے سیزن کے دوران شہری سیاح اور صحرا میں دیگر علاقوں میں ٹینٹ لگا کر کیمپنگ کرتے ہیں۔ حکام کی جانب سے سیزن کے دوران شہریوں کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور کیمپنگ کرنے والے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے شارجہ پولیس نے ان علاقوں میں خصوصی ڈرونز اور پیٹرولنگ ٹیمیں بھی تعینات کر دی ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے علاقے کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی، جبکہ پولیس کی جانب سے آگاہی مہم بھی شروع کر دی گئی، جس کا مقصد غیر ذمہ دارانہ حرکات کو روکنا اور پولیس کی جانب سے کیمپنگ کے دوران شہریوں کے کورونا SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ شہری ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ شارجہ پولیس کی ٹیموں نے صحرا میں چلنے والے موٹر سائیکلسٹ کرائے پر دینے والی دکانوں کو بھی معائنہ کیا، اور معائنے کے دوران موٹر سائیکلوں کے ساتھ شہریوں کو ملنے والے حفاظتی سامان کی بھی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ شارجہ پولیس کے سربراہ کے مطابق صحرا میں پیٹرولنگ ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ میجر جنرل سیف و شمسی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ سڑکوں کے قریب ٹینٹ لگانے یا کیمپنگ کرنے سے مکمل طور پر گریز کریں، کیونکہ ان کے مطابق ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور حکام کے مطابق شہریوں کو الفتح میں موسم سرما کے کیمپ لگانے کے لیے گزشتہ برس نومبر سے ہی شہریوں کو پرمٹ جاری کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ شہریوں کو پرمٹ تمام حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد جاری کیے گئے، اور اس بارے میں بتاتے چلے کہ ونٹر کیمپس کی جگہوں پر کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت کے لیے چھوٹے کاروبار سے منسلک افراد کو بھی پرمٹ جاری کیے گئے، جبکہ شارجہ پولیس کے مطابق ممنوعہ علاقوں میں کیمپ لگانے والوں کو 2000 درہم کا جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں بننے والی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک اپ ٹاؤن ٹاور اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسی حوالے سے جو تفصیلات جاری کر دی گئی یوتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک اپ ٹاؤن ٹاور اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عمارت کی اونچائی اس وقت 329 میٹر ہو چکی ہے، جہاں پر 79ویں منزل پر لینٹر بھی ڈال دیا گیا۔ اس بارے میں جو مکمل تفصیلات تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کو آگاہ کر دی۔